اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کا آخری رکوع آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلے رکوع کی آخری 3 آیات تھی وہ کل ہم نے تھوڑا سا فاسٹ ڈسکس کر لی تھی کیونکہ ٹائم کی کمی تھی۔ ہم آیت نمبر 20 سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو اپنے رب کے محبوب بندے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے حکم بجا لانے کے لیے اپنی زندگی جو ہے قربان کی، جن سے ان کا رب راضی ہو گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، کسی کان نے نہ کبھی وہ سنی۔ اللہ کی طرف سے اسپیشل ہاسپٹلٹی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور پھر فرمایا یہ ان اعمالوں کا صلہ ہے جو تم دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے آگے پھر جہنمی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جو نافرمان اور غلط اور گندے کام کرنے والے اور برائیاں کرنے والے، فاسق الفاظ یہاں آیا ہے۔ دیکھیے یہاں نہ کافر آیا ہے نہ مشرک آیا ہے، فسقو نافرمان اور اللہ نے جن کاموں کو ناپسند کیا ہے ویسے کام کرنا، گندے کام کرنے والے۔ اب دیکھو یہاں پہ وہ گندے کام کرنے والے مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں، جو بھی دنیا میں برائیاں اور غلط کام کرتے ہیں، ہر کسی قسم کا وہ کام جو فطرت کے خلاف اور اللہ کے حکموں کے خلاف ہے۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی یہ ارادہ کریں گے یا کوشش کریں گے اس جہنم کی آگ سے نکلنے کی، اُعِیدُوا فِیہا، اسی کے اندر وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور کہا جائے گا چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، الَّذِی کُنتُم بِہِ تُکَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم مذاق بنا کے مذاق میں اڑایا کرتے تھے، چکھو اب اس عذاب کا مزہ۔ یہ تو عذاب آخرت، عذاب نار اور ہمیشگی کے عذاب کا ذکر یہاں آیا، مگر اس کے آگے جو آیت آئی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالی آخرت میں ان کے لیے عذاب نہیں ہے، دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہم ان کو
تڑپتا ہوا رہنے دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی وہ ڈپریشن اور عجیب عجیب مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور، ولا کا مطلب یہاں لائے تاکید آیا ہے کہ ضرور بضرور ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، من العذاب، عذاب بالادنا، ادنا درجے کا عذاب، اور ادنا سے ہی بنی ہے دنیا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو دنیا میں بھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ جو ہمارے نافرمان، جو متکبر، ایروگنٹ، اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والے، خود بھی راستے سے بھٹکے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے، فسق جو ورڈ آیا ہے اوپر، اس کے اوپر غور و فکر کرو، فسقو، برائیاں اور گندے کام کرنے والے، ان کو ہم دنیا کی زندگی میں بھی ادنا عذاب یعنی دنیا کا عذاب چکھائیں گے، یہ ان کے لیے اوور اینڈ ابو عذاب الآخرہ، عذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے لیے بھی ان کو میں کھلی چھوٹ نہیں دینے والا ہوں، خون کے آنسو دنیا میں بھی یہ روئیں گے۔ لعلہم یرجعون، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب ان کو میں عذاب میں مبتلا کروں، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے غلط راستوں سے باز آ جائیں، اللہ کے راستوں کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ اور اسی آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت قرآن میں آئی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو کوئی ہماری یاد سے غفلت برتے گا، ہم دنیا کی زندگی میں اس کو ایک ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جو ڈپریشن سے بڑی ہوئی ہوگی، اندھیر، دل کے اندر اندھیرا ہوگا، اس کے دبی ہوئی ڈپریسڈ زندگی، معیشت ضنکا، یہ دنیا کی اس کی زندگی ہوگی، وہ بھی اس تکلیف کے اندر ہی مبتلا ہوگی، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ ڈپریشن، دبی ہوئی، ایسا کہ کوئی بوجھ اس کے اوپر پڑا رہے گا اس دنیا میں، کھلی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے۔ کس انسان کے لیے؟ جو اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا، اپنے رب کو ایکویشن میں رکھے گا ہی نہیں کہ آیا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں، آیا کہ کوئی ایسی ذمہ داری میرے رب نے مجھے سونپی تو نہیں ہے جس کو میں بلائے ہوئے ہوں اور اس کی طرف کبھی میں اپنا کان بھی نہیں دھرتا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ یہاں پہ بھی ویسا اشارہ آ رہا ہے، ہم ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ایک عذاب، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اس بڑے عذاب کبریٰ، عذاب اکبر سے پہلے، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کو جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثُمَّ عَارَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے منہ پھیرے، اللہ کی آیات کو پیٹھ دکھائے، اپنا کان نہ دھرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے میں انتقام لوں گا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے اس آیت میں، کہ اللہ کو کتنا غضب آتا ہے کہ جب ایک انسان جو غفلت میں پڑا ہو، جس کی آنکھوں کے اوپر شیطان نے پردہ ڈالا ہو، مگر اسی انسان کو، جبکہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی اپنے رب کو پہچاننا، وہ تو وہ نہیں کر رہا ہے، اب اگر کوئی اور اس کو نصیحت کرے، اللہ کی نشانیوں کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرے، وہ بات سنے اور پھر بھی منہ پھیرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے مجرموں سے میں خود انتقام لوں گا۔ یعنی اس بات سے ثابت ہوتا ہے ان کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں، ان کے اندر شر ہی شر ہے، خود بھی راستہ اختیار نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اب اگر کوئی بتانے والا ہو اس سے بھی منہ پھیرتے ہیں۔
قد آتینا موسیٰ الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، اور اس کتاب کا جو مفہوم تھا نا وہ یہ تھا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ تم اس کے معاملے ملنے کے متعلق شک میں نہ رہو، یعنی وہ قیامت کے دن جب تمہیں اپنے رب کو جا کے فیس کرنا ہے اس دن کو بھلانا مت۔ یعنی ہر اللہ کی کتاب کا ایک امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے وہ اسی بات کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کو بھولنا مت کہ جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور یقینی طور پر یہ بات جس کے دل میں اتر جائے وہ پھونک پھونک کے دنیا میں قدم اٹھائے گا کہ مجھے جا کے کسی کو جواب دہی کرنی ہے، میں کوئی کھلا سانڈ نہیں ہوں کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے دنیا میں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں نے کیا کچھ کیا اس کا مجھے سب حساب کتاب اپنے رب کے یہاں چکانا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی اس کا بھی مفہوم یہی تھا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو تم ہرگز شک میں نہیں رہنا اس دن کے جس دن تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، ملنے کے متعلق شک میں نہ رہو، اور اس کتاب کو بنا دیا وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنا دی وہ کتاب جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہدایت نامہ، مگر پوری انسانیت کا ذکر یہاں نہیں آیا ہے، لبنی اسرائیل، خالی بنی اسرائیل، اور اس وقت کے لیے اللہ نے وہ کتاب یعنی تورات نازل کی تھی، جبکہ قرآن مجید کے لیے آیا ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے کی طرف جو کوئی انسان قیامت تک آئے گا ان کے لیے ہدایت قرآن ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب اس کتاب کو لوگوں نے اپنایا ان میں سے جو مسلمین تھے، مومنین تھے، ان لوگوں کو ہم نے لیڈرز چن لیا کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہ کب ہوا؟ جب ان لوگوں نے صبر کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ان ٹرو اسپرٹ اپنی زندگیوں میں اتارا، اس کے باوجود ان کو ہر کسی چیز کو فیس کرنا پڑا، ہر طرف سے ریئیکشن آیا ہوگا، برائی کی طرف سے ان کو ستایا جا رہا ہوگا، مگر انہوں نے صبر کیا اور اپنا کام چھوڑا نہیں، پھر اللہ نے ان کو لیڈرز بنا دیا اس قوم کا، اور وہ لیڈرز کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، جو سیدھا راستہ دکھاتے تھے لوگوں کو، حق پہ چلنے کی تلقین کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے اللہ کے حکم سے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ، اور وہ تھے ہماری آیتوں پہ سچے دل سے ایمان رکھنے والے۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی مومن صادق تھے جن کے صبر اور شکر اور اللہ پہ ایمان کے باعوض اللہ نے ان کو لیڈر بنایا اور ان کو یہ فریضہ سونپا کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آؤ۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بے شک تمہارا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو یہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تھے یہ تو سچے راستے پر تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو ان کو ستاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کے اندر کجی تلاش کرے، وہ آرگیومنٹ اور بحثیں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ برے لوگ کہتے تھے ہم ہی سچے ہیں تم غلط ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بخوبی فیصلہ کر دوں گا جس چیز کے معاملے میں اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اب یہاں سے خطاب کا رخ مڑ رہا ہے
مشرکان مکہ کی طرف، جو کہ پرائمریلی جو آڈینس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا اور بتایا کہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے ان کے ساتھ بھی بہت اختلاف ہوئے. پچھلی آیت میں اشارہ چھپا ہوا ہے، قیامت کے دن ہی پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ مشرکان مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے اس بات سے کہ کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان لوگوں سے پہلے، جن کے گھروں میں، جن کے قلعوں میں، جن کی جو عمارتیں ڈھئی ہوئی ہیں وہاں یہ چلتے پھرتے ہیں. ان کے گھر جہاں ہوا کرتے تھے، عاد اور سمود، لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہاں پہ تو یہ تجارت کے طور پر آتے جاتے رہتے تھے عرب کے لوگ. یہ غور نہیں کرتے تھے یہ کون سی سویلائزیشن ایسی تھی کہ جو اتنے بھاری برکم چٹانیں کریت کریت کے گھر بناتی تھی اور اتنی بڑی بڑی محل اور قلعے چھوڑ کے گئی. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی جیسے آج تم اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھنے والے ہو، تم سے پہلے بھی بہت سے ایسے مالک گزرے جنہوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی بار بار سمجھانے کے باوجود وہ ایروگنٹ رہے، تکبر کرنے والے رہے، تو اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء، کہ خشک زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں، یعنی روانہ کرتے ہیں. الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کہ روکھی سوکھی زمین ہے. ہر سال یہ سائیکل یہ دیکھتے ہیں کہ مردہ پڑی ہوئی زمین جیسے ہی برسات کا وقت آ گیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کھیتی اگاتے ہیں جس میں سے یہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں. افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں، کیوں دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا کمپلیکیٹڈ میکینزم کیسے ہمیشہ چلتا ہے، کبھی فیل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس کو تم چلاتے ہو کہ اس کو چلانے والا کوئی اور ہے؟ کیا تم اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے؟ آج بھی دیکھیے نا، آج بھی کون غور کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ کیسے برستی ہیں؟ سمجھ کے رکھا ہے فار گرانٹیڈ کہ بس ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، مگر کیسے ہو رہا ہے کبھی دماغ اس کی طرف نہیں جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا وقت کب ہوگا، وہ فیصلہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، کہ بتاؤ اے محمد، تم کہتے ہو کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ جو انجام ہے وہ برا ہوگا، مگر کب ہوگی وہ بات؟ ہمیں تو وہ ہوتی ہوئی دکھتی نہیں. بتاؤ وہ وقت کب آئے گا اگر تم سچے ہو. قل، اے نبی تم کہہ دو، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس وقت وہ فیصلے کا وقت آ گیا نا، اس وقت پھر ان کافروں کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ اب جاؤ لوٹ کر اچھے کام کرو. بس وقت جو ہے تھم جائے گا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اے نبی منہ پھیر لو تم ان سے. یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ سیدھا راستہ اختیار کرتے نہیں ہیں، پھر بھی بات کو الجھانا ہی چاہتے ہیں، تو پھر اے محمد فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تم منہ پھیر لو، ہٹ کے الگ ہو جاؤ ان سے. وَانتَظِرْ، اور تم انتظار کرو. اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور وہ بھی انتظار کریں. یعنی اب تو تمہارے بس کی بات نہیں نا ان کو سیدھا راستہ دکھانا. اس کا ایک ہی اب رزلٹ نکلتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور وہ بھی انتظار کریں کہ اللہ کا فیصلہ کب پورا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم آنس وحشتی فی قبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیا وممات ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.